رمضان بھی شفاعت کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ احترام کرنے والے تھے، یہ میرے کو جب پاتے تھے تو میرا احترام کرتے تھے، تیری رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے، اے مالک اب تو انہیں بخش دے، ان کی سفارش فرما۔ اب رمضان جب شفاعت کرے گا تو رمضان کی شفاعت قبول کی جائے گی، قرآن کریم شفاعت فرمائے گا، قرآن کریم کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ رات بھر تلاوت کرتے رہتے، یہ دن بھر تلاوت کرتے رہتے، اس مہینے کا یہ احترام کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں بروز محشر شفاعت کریں گے۔ اللہ کرے یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی 2 ہی دنوں میں، یہ 3 دنوں میں جو رخصت ہوگا، اللہ کریم اس مہینے پاک کو بار بار ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔ جو گزشتہ رمضان میں جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہمارے درمیان نہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ سال نیکسٹ ایئر ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی بھی نہیں جانتا، مگر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو رمضان جو گزر چکا ہے اور کچھ دن باقی ہے، اس کی برکتیں ہمیں نصیب کر دے اور یہ مہینہ ہم سے راضی ہو کر جائے، اور آئندہ الہی ہمیں یہ مہینہ دیکھنے کی سعادت بلکہ بار بار نصیب فرما، بلکہ مدینہ طیبہ میں الہی ماہ رمضان کا دیکھنا نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا میں مفہوم آج اپنے موضوع کو، سرکار کریم علیہ السلام کی حدیث آج کی اس مجلس میں، اس جمعۃ المبارک کے موقع پر میں اپنی موضوع اور اپنی گفتگو میں کروں گا۔ سرکار کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم، اس کے اندر تمام باتیں آ جاتی ہیں، جس میں سرکار کریم علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہوا، پھر صحابہ کرام نے وقتاً بوقتاً اپنی اپنی محبوب ترین چیزوں کا ذکر کیا، پھر جبریل امین حاضر ہو گئے، انہوں نے بھی ذکر کیا، پھر رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے بھی کیا کیا چیزیں پسند ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام جلوہ افروز تھے، تشریف فرماتے صحابہ کرام کی جربت میں، سرکار کے تمام وفادار غلام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مبارک روضوں کی جانب دیکھ رہے تھے اور اسی انتظار میں تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ جنبش کرے، حرکت میں آئے اور یہ کچھ ارشادات فرمائے اور ہم اپنے کانوں سے سنیں۔ وہ اسی میں بےتاب رہتے، ان کی نظریں سرکار کے مبارک چہرے پر ٹکی رہتی تھی، ان کے کان سرکار کی مبارک گفتگو سننے کے لیے بےتاب رہتے۔ سرکار علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ کرام اسی طرح ایک ہی نظر سے سرکار کو دیکھ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ سرکار کچھ فرما دیں۔ کچھ دیر گزری، حضور علیہ السلام فرمایا کہ یہ میرے غلام، میں دنیا میں 3 چیزوں کو محبوب رکھتا ہوں، 3 چیزیں مجھے اس دنیا میں محبوب ہے، میں انہیں پسند رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پہلی چیز نماز، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نماز کو پسند رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ دوسری چیز خوشبو، عطر، اس کو میں پسند رکھتا ہوں۔ سرکار نے تیسری چیز کا ذکر فرمایا کہ میں بیویوں کو، یعنی سرکار کی جو ازواج ہیں امہات المومنین ہیں، میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے یہ سرکار کے ارشادات جب سنے تو صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارشادات ہم نے سنے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی اجازت سے اپنی جو 3 محبوب باتیں ہیں، جو 3 محبوب چیزیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ
آپ نے جو کچھ ارشادات فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام جو اور تشریف فرماتے ہیں، ان کی موجودگی میں آج میں بھی اپنی 3 محبوب چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ابو بکر آپ کہیے کیا باتیں پسند رکھتے ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اول اس بات کو پسند کرتا ہوں، میرے نزدیک یہ عمل بہت محبوب ہے کہ میرے آقا آپ کا رخ انور ہو، آپ کا چہرہ انور ہو، تو میری آنکھیں ہو، بس میں آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں۔ اس بات کو میں سب سے زیادہ پسند رکھتا ہوں کہ میرے آقا میں ہر وقت بس میری نگاہوں میں آپ ہی کا رخ انور ہو، کہ جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ یعنی یہ تو وہ چہرہ انور ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر تو میرے خدا کی نظر رہتی ہے، وہ بھی تکتا رہتا ہے۔ یہ والضحیٰ والا چہرہ کہ جس کے چہرہ انور کی زیارت کرنے سے یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا میری یہ خواہش ہے، میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ بس میرے سامنے آپ کا رخ انور ہو، میری آنکھیں ہو، میں زیارت کرتا رہوں۔ دوسری بات میں یہ پسند رکھتا ہوں کہ میرے آقا میں اپنا تمام مال آپ کے قدموں میں قربان کر دوں۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دلی خواہش اور آپ کے نزدیک یہ بہترین عمل اور پسندیدہ عمل جس کو آپ محبوب رکھتے تھے، اور اس کا ذکر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر آپ نے ان باتوں کا ذکر کیا اور آپ نے اظہار کیا کہ میرے آقا میں اس بات کو بھی پسند رکھتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں قربان کر دوں۔ اور یہی وجہ رہی کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان کر دیا، اور آپ اس مرتبے پر فائز ہو گئے کہ زندگی میں بھی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور حجر میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، اور آج مزار میں بھی آپ دیکھیے ساتھ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے پاس آج بھی آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ جہاں میرے کریم آقا آرام فرما رہے ہیں وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق آرام فرما رہے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ بروز محشر سب سے پہلے میری خبر کھلے گی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھلے گی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھلے گی، پھر جنت البقیع، پھر تمام جہاں جہاں آرام فرما رہے مسلمان وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آج بھی سرکار کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی تیسری بات کا اظہار کیا، آپ نے یہ بتایا کہ میرے آقا تیسری اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ میری بیٹی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہتا ہوں میرے نزدیک میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ وہ آپ ہی کی زوجیت میں رہے، وہ آپ ہی کی زوجیت میں رہے، اور یہی ہوا۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا ہے، 57 یا 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں جہاں دیگر ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو آرام فرما رہی ہیں، وہیں پر سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سپرد خاک کیا گیا، آج بھی آپ وہاں پر آرام فرما رہی ہیں۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ میرے آقا میری بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی زوجہ ہے۔ 3 باتوں کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو جب ختم کیا، اپنی گفتگو ختم کی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کی موجودگی میں اپنی 3 باتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جنہیں میں پسند رکھتا ہوں، جس طرح مجھ سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 باتوں کا اظہار کیا۔ سرکار نے اجازت دی، کہا کہ بالکل آپ کہیے آپ کن باتوں کو پسند رکھتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا، اول میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں۔ دوسری اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ لوگوں کو گناہوں سے بچاؤں، لوگوں کو گناہوں سے روکوں۔ اور تیسری اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ پھٹے اور پرانے کپڑے پہنوں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں یہ 3 باتیں پسند ہیں، یہ 3 باتیں دنیا میں اسے پسند رکھتا ہوں کہ لوگوں کو بس نیکی کی دعوت دیتے رہنا، نیکی کی طرف گامزن کرنا، نیکی کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، برے کاموں سے روکنا، برائی سے روکنا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ دنیا میں ان باتوں کو میں پسند رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی 3 باتیں مکمل کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرماتے موجود تھے۔ آپ نے یہ عرض کیا کہ اے عمر بن خطاب، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر سرکار کی جانب عرض کرنے لگے کہ میرے آقا اگر اجازت ہو تو میں بھی 3 باتیں جو دنیا میں پسند رکھتا ہوں، جس طرح ابوبکر صدیق نے اپنی باتوں کا اظہار کیا، عمر فاروق نے اظہار کیا، میرے آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی جو دنیا میں 3 باتوں کو پسند کرتا ہوں ان کا اظہار میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرمائی۔ اجازت جب عطا کی گئی، حضرت عثمان غنی اب 3 باتوں کو اظہار کر رہے ہیں۔ وہ 3 محبوب باتیں، 3 محبوب چیزیں بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں سب سے زیادہ بہترین عمل کون سے ہے، سب سے زیادہ بہترین جو ہے باتیں کون سی ہیں، میرے نزدیک بہترین اور محبوب چیزیں کون سی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی نے اپنی 3 محبوب باتوں کا ذکر کیا۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا، میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ میرے نزدیک یہ عمل سب سے زیادہ بہترین ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ نے اپنے اونٹوں پر آئے ہوئے سامان کے غلے آپ نے راہ خدا میں ایسے ہی بانٹ دیے۔ مدینہ پاک میں قحط تھا، قحط ثانی تھا، اناج کم ہو چکا تھا۔ اب اس وقت جو تاجر تھے، بڑے بڑے جو بزنس مین تھے، وہ خود پریشان تھے، اور ایسے میں اگر کسی کے پاس تجارت کا، بزنس کا مال آیا تو عثمان غنی کے پاس آیا۔ اب حضرت عثمان غنی چاہتے تو بہت زیادہ نفع یعنی لے کر آپ سیل کر سکتے تھے، مگر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آج تو میں یہ مال اسے بیچوں گا جو مجھے 1 کے بدلے میں 10 عطا فرمائے، جو 1 کے بدلے میں ہے کوئی تم میں سے بڑا تاجر کہ جو 1 کے بدلے میں مجھے 10 عطا کر دے۔ سب پریشان ہو کے کہا یہ تو ناممکن ہے، یہ سودا آپ جو بات کر رہے ہیں تو ناممکن بات ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ سنو، میرا رب ہے جو 1 کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے، اور آپ نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، یعنی اناج سارا آپ نے دے دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسی بات کو، میرے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ دوسری بات پھر آپ بتانے لگے، دوسری بات کا اظہار
آپ نے اس طرح کیا، آپ نے یہ فرمایا کہ دوسری اس بات کو میں پسند رکھتا ہوں کہ جو ننگے ہوں انہیں کپڑے پہناؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، میرے نزدیک یہ عمل بھی پسند ہے۔ میں اس بات کو بھی پسند رکھتا ہوں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، ننگوں کو کپڑے پہناؤں۔ اور تیسری اس بات کو پسند رکھتا ہوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کرنے لگے کہ دو باتوں کے بعد آپ نے تیسری چیز اس بات کا ذکر کیا، اور آپ نے یہ ثابت بھی کیا، آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہوں، بس قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہوں۔ یہی وجہ تھی کہ دوران شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس سے قبل آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے خون کا جو پہلا قطرہ جو گرا وہ قرآن کریم پر گرا۔ قرآن کریم کی وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کی آیت کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کو ظالموں نے شہید کیا، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ عمر اس بات کو بھی پسند رکھتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔ حضرت عثمان غنی اس بات کو پسند رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اجازت طلب کی، عرض کرنے لگے کہ میرے آقا اجازت ہو تو میں بھی اپنی تین محبوب باتوں کا ذکر کر دوں، اس طرح عثمان غنی نے کیا ہے۔ سرکار نے اجازت عطا فرمائی کہ بتائیے علی آپ کن باتوں کو پسند رکھتے ہیں؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ نے یہ عرض کیا کہ میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ گرمی کے دن ہوں، سخت گرمی کے دن ہوں، لمبے دن ہوں، اور میں ان دنوں میں روزے رکھوں، گرمی کے دنوں میں روزے رکھوں۔ حضرات گرامی اب دیکھیے رمضان کا جو یہ مہینہ ہے اس کی الوداعی ہے، یہ آخری ایام ہے۔ دیکھیں چاہے جتنے بھی بڑے دن ہو، جتنے بھی گرم دن ہو، جتنے بھی دشوار ہو، مگر رمضان جب جا رہا ہوتا ہے تو دل اندر سے بے چین ہوتا ہے، دل کے اندر یہ بات ہم اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار رمضان کے دن جتنے بھی لمبے تھے، جتنے بھی گرم تھے، مگر رمضان کے مہینے یہ اللہ مہینہ یہ اس کے ایام ہے تو برکتوں والے۔ جاتے ہوئے کوئی نہیں کہتا، مگر جاتے ہوئے ایک یہ صدمہ، ایک افسوس رہتا ہے کہ یہ مہینہ نہ جانے ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ ابھی دن کچھ بڑے تھے، کچھ گرم بھی تھے، مگر کوئی نہیں کہے گا، بلکہ جاتے ہوئے وہ افسوس کریں گے کہ یہ رمضان کی برکتیں ہم سے رخصت ہوگی۔ تو مولا کائنات نے یہ آپ نے عرض کیا کہ میرے نزدیک یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین جو عمل ہے کہ گرمیوں کے لمبے دن ہو، سخت گرمی پڑ رہی ہو، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھوں، یہ میرے مولا کائنات کے نزدیک بہترین عمل تھا۔ دوسری آپ نے یہ بات آپ نے کہی کہ اس بات کو میں پسند رکھتا ہوں کہ میرے گھر اگر کوئی مہمان آئے تو میں اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کروں، میں مہمان نوازی اچھی طرح کروں۔ یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے نزدیک بہترین عمل تھا اور محبوب عمل تھا۔ آپ نے تیسری بات آپ نے یہ آپ کہتے ہیں کہ تیسری اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ جنگ میدان میں میری تلوار ہو اور کافر کا سر ہو، بس میں اپنی تلوار سے دشمنان خدا کو، دشمنان مصطفیٰ کو قتل کرتا رہوں، مارتا رہوں، میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں۔ یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے نزدیک یہ تین باتیں جو محبوب تھی۔ ابھی مولا کائنات نے اپنی گفتگو ختم ہی کی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، حاضر ہو کر یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے آقا آپ مجھ سے پوچھیے کہ اگر میں اس دنیا میں ہوتا تو کن باتوں کو پسند رکھتا، اور ابھی آپ تمام کی گفتگو سنی گئی۔ میرے آقا اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں، مجھ سے یہ پوچھیں کہ اگر میں اس دنیا میں ہوتا تو کن باتوں کو پسند کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اے جبرائیل پوچھا گیا کہ بتاؤ اگر تم دنیا میں ہوتے تو کن باتوں کو پسند رکھتے؟ حضرت جبریل امین نے اپنی 3 محبوب باتوں کا ذکر کیا. آپ نے یہ عرض کیا کہ میرے آقا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ جو مسافر ہو خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہو میں اس کی مدد کروں, اور جو دوسری اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ جو گمراہ ہو چکے ہوں, جو اللہ تعالیٰ سے جو مسلمان مومنین جو دور ہو چکے ہوں, میں انہیں دوبارہ نیکی کی طرف بلاؤں, میں ان کی رہنمائی کروں, انہیں یعنی دوبارہ میں بھگا نہ دوں مسجد سے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے, بلکہ میں انہیں دعوت دوں, ان کی اصلاح کروں, ان کی رہنمائی کروں, انہیں خدا کی راہ میں بلاؤں, نیکی کی طرف بلاؤں. تیسری اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ جو تنگ دست ہو, بال بچوں والا ہو اور مالی طور پر وہ پریشان ہو, مالی طور پر کمزور ہو, میرے نزدیک یہ بہترین عمل ہے کہ میں اس کی مدد کروں. یہ جبریل امین علیہ السلام نے 3 باتوں کا ذکر کیا. اگر ہم ان 3 باتوں پر غور کریں تو حضرات گرامی, اور اگر اس پر عمل کرنا ہم شروع کر دیں تو یقیناً یہ ساری فساد کی جو ہے نا یہ جڑ ختم ہو جائے گی. کہ گناہ گار سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ گناہ سے نفرت کرو. گناہ گار جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ گناہ کر رہا ہے تو تم اس کو بلاؤ, اس کی محبت سے بڑے پیار سے اس کی اصلاح کرو. اگر تم نے اس کو بغا دیا تو تمہاری حیثیت کیا ہے, تم کتنے قابل ہو, تمہارے نزدیک کیا جانے تم جتنی نیکیاں کر رہے ہو وہ گناہ گار ہے, مگر تم نہیں جانتے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو. تو جبریل امین نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ کسی کو گناہ گار سمجھ کر بھگا مت دینا, بلکہ اگر نفرت کرنی ہو تو گناہ سے کرنا, گناہ گار بندے سے مت کرنا. یہ بندے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, ان سے تو ہمیشہ پیار کرنا. اگر اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتا میرا رب تو اسے بھی اناج کھلاتا, جو رب کا نام تک نہیں لیتا, جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے, میرا رب تو انہیں بھی نواز رہا ہے. تمہاری کیا اوقات ہو گئی کہ تم آج کسی پر انگلی اٹھاؤ. اصلاح کرو, مسلمانوں سے محبت کے ساتھ پیش آؤ, کسی کی جو ہے تذلیل مت کرو. اب جبریل امین نے جب اپنی ان باتوں کو ختم کیا اور پھر یہ عرض کرنے لگے کہ میرے آقا اللہ رب العزت بھی 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی 3 خصلتوں کو بہت پیار کرتا ہے, پسند فرماتا ہے. سرکار نے یہ فرمایا کہ بتاؤ جبرائیل, ہم سب نے تو اپنی 3 باتوں کا ذکر کیا, میرا رب کن باتوں کو پسند کرتا ہے, میرا رب وہ کون سا عمل میرے رب کو پسند ہے جس کا ذکر تم کرنے لگے ہو, ذرا بتاؤ میرے رب کو کیا باتیں پسند ہے. اب جب جبریل امین نے اپنی باتیں ختم کی, سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ رب کیا پسند فرماتا ہے. پھر جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار گناہ تو کر چکا ہے مگر اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدے میں جا کر جب اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو رب تعالیٰ اس آنسو کو پسند کرتا ہے. گناہ تو کر چکا ہے مگر گناہ کرنے کے بعد وہ نادم ہے, وہ شرمندہ ہے اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے مالک میں گناہ گار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں بدکار ہوں, مگر اے میرے رب میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور شرمندہ ہو کر تیری بارگاہ میں اپنی معافی طلب کرتا ہوں. میرے رب تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کے نادم ہونے پر اس کو پسند فرما دے. سبحان اللہ, کہ نادم ہو رہا ہے, وہ اگر نہیں رہا, ارے تو وہ نیک کاروں سے تو وہ گناہ گار اچھے ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہیں. وہ نیک کار جو نیکیاں تو کرتے ہیں مگر نہ جانے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو وہ گناہ گار اللہ کے نزدیک پسند ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے, اپنے جرم قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھوں کو اٹھا کر وہ جب رحم اور کرم کی بھیک مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے ایسا بندہ پسند ہے کہ جو اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشش طلب کرتا ہے. تو جب پسند کرتا ہے نا رب, جب رب جسے پسند کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو حضرات گرامی یہ رب کے نزدیک کتنا بہترین عمل ہے, کتنا بہترین عمل ہے. اور پھر رمضان کے مہینے میں الوداعی جمعہ ہو, آخری ایام ہو,
اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی مغفرت طلب کرے، آنکھوں سے آنسو بہا کر رب سے مغفرت مانگے، تو خدا کی قسم وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت کو انتظار میں رہتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی مانگ لے میں اسے عطا کر دوں۔ تو اللہ کے نزدیک یہ عمل بہترین عمل ہے کہ اس کی یاد میں، اس کے خوف میں رونا۔ دوسری بات جبریل امین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند رکھتا ہے۔ دوسری بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دوسرا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ، جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کی جتنی طاقت ہے، اپنی حیثیت سے، اپنی طاقت سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال کو قربان کرنا، لٹانا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہترین عمل ہے۔ تیسرا عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل محبوب ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو اور اس مصیبت پر وہ صبر کرے، اس پریشانی پر وہ صبر کرے، تو اللہ کے نزدیک یہ عمل بہت پسند ہے، اللہ کے نزدیک یہ عمل محبوب ہے۔ اگر کسی حضرات نے ڈبل یلو پر اگر گاڑی پارک کی ہو تو وہ اپنی گاڑی ہٹانے جا کر، کیونکہ باہر اس وقت وہ کہ ابھی کہا گیا ہے کہ ٹکٹ والے آئے ہوئے تو آپ کو نقصان مالی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مالی جسمانی تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو باہر کے یہ تین عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں کہ اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کے خوف میں رونا، اور مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت صبر کرنا اللہ کے نزدیک ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں، جمعۃ الوداع کے صدقے میں رب کریم ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں رونے والا بنا دے، ہمیں صرف مولا اپنی ہی محتاجی عطا فرمائے، دنیا کی محتاجی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔